بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائی، آپ نے ویڈیو دیکھی، لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہیں. جنازے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ ہے جو ایک ایسا طریقہ لے کے آیا ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے. تو میرے بھائیو، اسی طرح فرقہ جو ہے ایک کتنا برا چیز ہے، وہ آج ہمیں کمپلیٹلی سمجھائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اور کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو 73 فرقے ہوں گے اس میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ بھی فرقہ ہوگا. کیا واقعی میں وہ فرقہ ہوگا یا پھر وہ اصل دین ہے؟ جو لوگ ٹوٹ کے الگ ہو جائیں گے وہ فرقے ہوں گے، وہ آج ہمیں کمپلیٹلی سمجھائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. جامع ترمذی کی ایک روایت، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد والی سند درست ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. لیکن وہ فرقہ نہیں ہے، وہ الجماع. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. جی، نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے یا مسلم تھے؟ ہاں، مسلم تھے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو ابراہیم، اپنے باپ کی ملت کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم انڈورس کر دیا. یہاں پہ مسلم صفت کے طور پہ نہیں آیا، اسم کے طور پر آیا، سماکم المسلمین. تو کیا نبی الاسلام اور ان کے صحابہ یہ کچھ تھے جو یہ ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک تھے اور مشرک نہیں تھے. اور ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی، آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے. اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو کہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی؟ او جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ. فرقہ تو جہنم میں ہی جائے گا. نبی علیہ السلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. درخت تو اپنی اصل ہے، اصل تو مسلم تھا، فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے. انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے، دیوبند اور بریلی. خانہ کعبہ شریف کو 400 سال تک
बिदअत से भर के रखा। जब चारों इमामों के नाम के ऊपर, उन बेचारों को तो पता नहीं होगा, 4 मुसल्ले डाल दिए 400 साल तक, 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया। और फिर अल्लाह ने ऐसे उठाए, अब क़यामत तक दोबारा नहीं इंशाअल्लाह 4 मुसल्ले डलते, क्योंकि हनफियों के ही 2 मुसल्ले बन गए हैं, बरेलवी और देवबंदी। हाँ, ऐसी अल्लाह ने कमर तोड़ी है अल्लाह के फजल से। बाकी हमने जो कुछ किया, आपको पता है पिछले 1000 साल में इतनी इज्जत नहीं कमाई थी इन्होंने जितनी इन 10 सालों के अंदर इन्होंने जिल्लत कमा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सरकार हमारा तो एक नारा ही इनके सारे बाबों को ले जाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं। यानी तेरे बाबे अल्लाह रसूल के मुकाबले पे, हमारे मुकाबले पे नहीं, हम तो अपने से मुकाबला करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं हमें करवाने की। अल्लाह के बंदो, इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर। सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी कहां जाके? देवबंद में और बरेली में, अजमेर में और बगदाद में। गद्दार हो तुम लोग, अपने नबी के गद्दार हो। कहते हैं जी इंजीनियर साहब बुजुर्गों के बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, और कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफरों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे को कहेंगे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। जी सरकार, ये आयत आप हम पे फिट कर रहे हैं, ये तो काफरों की बात हुई है, गद्दारों की नहीं हुई। तुम काफिर बन जाओ, इज्जत से तुम्हारे साथ डील करेंगे। अभी भी नाम लेते हैं अशरफ अली थानवी साहब, अहमद बरेलवी साहब, इससे बड़ा क्या और टाइटल दें? तुम तो दूसरे के बुजुर्गों को मरहूम कहते हो, अपने को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो। तुम्हारी अय्यारियां और मक्कारियां हमें नहीं पता, आप में से निकल के आया हूं मैं, मुझे सब कुछ पता है। अपना तो हाल तुम लोगों का ही है। गद्दारों के साथ ये सलूक नहीं होगा। हां, तुम आज ऐलान कर दो कि अल्लाह रसूल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। जिस तरह हम हिंदुओं, क्रिश्चियंस, ज्यूस के बड़ों के नाम हम एहतराम से लेके इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, तुमसे भी करेंगे। अगरचे मैं यही कर रहा हूं, मैंने कोई उसामुल अरमैन या अल मोहन्नद की तरह एक दूसरे को इस्लाम से बाहर नहीं निकाला। चंदे तुम्हें देता हूं, नमाजें तुम्हारे पीछे हम पढ़ते हैं। हमारे किसी स्टूडेंट ने कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं खोला, अपनी जेब से मैं खिलाता हूं। हमारे साथ क्या मुकाबला करोगे तुम लोग? और आके लोगों को मिसगाइड करते हो। जी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था 73 फिरके बन जाएंगे, तो एक जन्नत, एक फिरका नहीं सरकार, एक जमात। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो हक पे कायम रहेंगे। और इमाम बुखारी ने इस हदीस पे बाब बांधा है, हुआ अहलुल इल्म, इससे मुराद अहले इल्म है, डिग्री वाले मौलवी नहीं। जिस डिग्री की ये औकात हो कि बरेलवियों का बड़ा देवबंदियों के नजदीक मुशरिक हो और देवबंदियों का बड़ा बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल हो, उस डिग्री का आपने क्या करना है? ये औकात है डिग्री की। तो नबी इस्लाम ने तो डराया था कि फिरकों में नहीं पढ़ना। अल्लाह के नबी कुरान के खिलाफ चल सकते थे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। ये तो आपने प्रोफेसी की थी कि उम्मत में फिरके बनेंगे, तुमने हिस्सा नहीं बनना। जिस तरह के मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें आएंगी जो ऐसा लिबास पहनेंगी चुस्त या बारीक, गोया के नंगी हो। इसका क्या मतलब है कि अपनी औरतों को हम नंगा लिबास पहनाएं? ये डराया गया था, वहां पे भी डराया गया था कि फिरकों में मत बटना और अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेना। कहते हैं जी रस्सी में देखें जी कितने रेशे होते हैं, एक रेशा जो है वो अल्लाह की मोहब्बत का है, एक रसूल की मोहब्बत का, एक सहाबा, एक अहले बैत, एक बाबे भी बीच में डाले हुए। ले जाओ बाबे तू अपने, जाओ दबो इन्होंने हूं जाके। कुरान अल्लाह की रस्सी है। गदीर खुम की हदीस में अल्लाह के नबी ने खुद फरमा दिया। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीस है।
اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر حضور کہتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اتنی زیادہ تعریفی کلمات کسی حدیث میں قرآن کے لیے نہیں آئے جو غدیر خم میں آئے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی۔ یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے۔ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ سرکار انجینئر صاحب ادھر کھڑے ہیں جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے غدیر خم پہ۔ کوئی ہماری طرح قرآن کی توحید بیان کر کے بتائے اور کوئی ہماری طرح اہل بیت کا دفاع کر کے بتائے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے نے ایک ایک چیز پکڑی ہے، وہ اس پہ خوش ہے۔ بریلویوں نے عشق رسول کے نام کے اوپر امت کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، دیوبندیوں نے عشق صحابہ کے نام کے اوپر، اہل حدیث نے توحید کے نام کے اوپر، اور شیعہ نے محبت اہل بیت کے نام کے اوپر۔ بس وہ ایک ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر خوش ہے۔ ٹوٹل دین یہاں سے اللہ کے فضل سے بیان ہو رہا ہے۔ لہذا مفتی صاحب کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں، مجھے نہ ہاتھ ڈالیں، انجینئر کو نہ چھیڑیں۔ ہاں میں وہ نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ فلانے نے کہتا۔ دیکھیں پاکستان میں جن غنڈے اور بدماش قسم کی تنظیموں کے علماء کا نام بھی کوئی نہیں لیتے نا، میں ان کی منجی ٹھوکتا ہوں کیمرے میں، اور دبکتے ہیں، دوبارہ بولتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس نے چپ نہیں کرنا اور بے عزت کرے گا، چھوڑے گا نہیں، ہمیں یقیناً نہیں چھوڑے گا۔ نہ تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ، تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہو چکی۔ کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں۔ ہاں لوگ ہنستے ہیں واقعات سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب حسبنا کتاب اللہ نہ کہو بلکہ رجال اللہ کو پکڑو۔ کیڑے رجال اللہ؟ انفیہ، دیوبندیہ، آیاتیہ، مماتیہ، بریلویہ، کیڑے؟ ہر فرقے کے اپنے۔ اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے۔ پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کو کھا جاتے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، راستوں پر نہیں جی چاروں ہی حق پہ ہیں، نہیں، حق کا راستہ تو ایک ہے۔ قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے صیغے سے آئی ہے، من الظلمات الی النور، گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف، روشنی سنگولر کے صیغے میں، انوار نہیں آیا، نور۔ یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے، اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا، جس طرح جیسس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا۔ جیسس کرائسٹ تو وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، الحمدللہ۔ تم لوگوں نے یہ کام کیا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں، یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں، کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر
153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے اور ارد گرد ٹیڑھے راستے ان سے بچنا. اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، یعنی 4 ہوئی. ہاں 4 ہوئی. اور فرمایا کہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے. تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نال. یہ ہے صراط مستقیم. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے راستے نہیں بلکہ راستہ ان لوگوں کا. یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے؟ نبی کو یا غیر نبی کو؟ نبی کو. تو نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، وہ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ. صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ النساء میں آیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحابہ اور اہل بیت کیا اپنا کوئی راستہ بنا کے چلتے ہیں یا وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ ہاں. تو پھر صراط مستقیم تو نبی کا راستہ ہوا. ان لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ تو فالوورز ہیں. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور پہلے والے ویڈیو میں جو جنازے کے ساتھ کچھ لوگ ڈانس کر رہے تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.